خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ کہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک ہندوستان اور انڈیا اور جسے بھارت بھی کہتے ہیں، یہ اپنی پرانی تاریخ رکھتا ہے کہ جہاں پر ہر مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے اور ہر مذہب والا دوسرے کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان کی جو مذہبی اصول ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں ہمارے یہاں اتنی جمہوریت ہو گئی ہے کہ لوگ حصہ لینے بھی لگتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم اور ہندو لوگوں کی اگر کوئی تہذیب ہے، ان کا کوئی تہوار ہے، تو اس میں مسلمان بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس طریقے کی جمہوریت ہمارے ہندوستان کے اندر ہو چکی ہے۔ دوستو، جہاں کہیں ایسے گزشتہ تاریخوں میں فسادات ہوتے تھے، لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، تو وہاں پر ہندو اور مسلم لوگوں کے درمیان میں، بعض افراد کے درمیان میں اتنی محبتیں ہوتی تھیں کہ بعض مسلمان گھرانوں میں ہندو لوگوں کو سایہ ملتا تھا اور بعض ہندو لڑکیوں کو، ہندو بچوں کو ہندو جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں سایہ ملتا تھا اور مسلمان لوگوں کو ہندو گھرانوں میں سایہ ملتا تھا، اور وہاں پر ان کو پناہ ملتی تھی، وہاں پر ان کو حفاظت ملتی تھی۔ لیکن دوستو، دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس تہذیب کو اور اس جمہوریت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور آپسی اس محبت کو، اس اتحاد کو ملیامیٹ کر دینا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور اس آپسی جو محبت ہے ہندو مسلم عام لوگوں کے درمیان میں، جو بھائی چارگی ہے، اس کو بالکل جو ہے اس کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور جو ہے گودی میڈیا کے ذریعے سے اور بعض نفرت پھیلانے والے ٹھیکیداروں سے ایسی ایسی باتیں موصول ہوتی ہیں، ایسی ایسی باتیں مل رہی ہیں کہ کبھی مسلمان اگر سڑک پہ نماز پڑھے تو شکایت، اذان کی آواز زیادہ آئے تو شکایت، کوئی ٹوپی پہننے والا مل گیا تو شکایت، کسی ہندو علاقے میں کوئی مسلمان جو ہے پانی پوری اگر کھائے تو شکایت، کوئی جو ہے مسلمان عورت اگر پردہ کرے تو جو ہے اس کو شکایت، کوئی داڑھی رکھے تو شکایت، کوئی جو ہے اگر کرتا پاجامہ کوئی مسلمان پہنتا ہے تو شکایت۔ اس طریقے کی مسلمانوں کی جو شکایتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جس کے پیچھے ایک نفرت کام کر رہی ہے، جس کے پیچھے ایک تعصب کام کر رہا ہے، جس کے پیچھے ایک جو ہے عصبیت اور جو ہے نفرت والی ذہنیت جو ہے کام کر رہی ہے، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ بات اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ کئی ایسے مواقع آ رہے ہیں اور یہ تاریخ رہی ہے کہ عورت کا جو زیور ہوتا ہے، یہ عورت کے زیور حقیقی جو زیور ہوتا ہے، یہ اس کا حجاب ہوتا ہے، یہ اس کا پردہ ہوتا ہے۔ اور جہاں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں بے حجابی ہوتی ہے، جہاں بے حیائی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو جو ہے دیکھیں گے تو وہاں پر زناکاری عام ہوتی ہے، وہاں پر بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے ناجائز بچوں کا جنم ہوتا ہے، ایسے ایسے واقعات جو ہے پیش آتے ہیں۔ وہ ممالک، وہ یورپی ممالک جہاں پر جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور عورت کا اختلاط عام ہوتا ہے، اور جہاں پر دونوں کے ملنے کے لیے نکاح ضروری نہیں ہوتا، شادی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ان کا آپسی پیار، آپسی محبت ہی جو ہے کافی ہو جاتا ہے، وہاں پر اگر آپ جو ہے ریسرچ کریں گے، وہاں پر آپ تحقیق اور سروے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر کتنے ناجائز اولاد ہیں جو روڈوں پر پھر رہے ہیں یا گھروں میں جو ہے پل رہے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں جو ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ غلامی کی ذہنیت، یہ نفرت کی باتیں، یہ نفرت کی زبان جو ہے اس قدر کام جو ہے کرتی چلے جا رہی ہے اور اس قدر بڑھتی چلے جا رہی ہے کہ آج ایک خبر جو کرناٹک سے جو ہے مل رہی ہے کہ بعض باحجاب لڑکیاں،
بعض برقع پہننے والی لڑکیاں، بعض اپنا چہرہ چھپانے والی لڑکیاں جو ہے جب اپنے کالج اور اسکول جاتی ہے تو وہاں کا پرنسپل صرف ان بچیوں کو اس لیے جو ہے کلاس میں بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ باحجاب، وہ جو ہے سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر وہ آتی ہیں اور ایک اسلامی لباس میں وہ اسکول آتی ہیں، کالج آتی ہیں، اس لیے ان کو کلاس میں جو ہے بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن دوستو، یہ جو تربیت یافتہ جو لڑکیاں ہیں، یہ شاہین قسم کی جو لڑکیاں ہیں، یہ عزم اور ہمت والی جو لڑکیاں ہیں، یہ اپنی ہمت نہیں ہارتی ہیں۔ اگر ان کو ایک دن کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا تو یہ اسکول اور کالج چھوڑتی نہیں ہیں، بلکہ روز جو ہے اپنے کالج کو جا رہی ہیں اور کالج کے باہر بیٹھ جاتی ہیں تاکہ ان کی غیر حاضری نہ پڑ جائے، تاکہ یہ جو ہے ان کا یہ غیر حاضر نہ کہلائے جائیں، اس لیے روز اسکول جا رہی ہیں، کبھی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی جو ہے اپنی کلاس کے باہر جو ہے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو خبریں ہیں یہ خبریں کئی یوٹیوب پر اور کئی سوشل میڈیا پر یہ عام بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں کئی تنظیموں سے ان کو انصاف دلائے جانے کا کہ کون سا قانون ہے جو قانون یہ کہتا ہے کہ باحجاب ہو کر کلاسز میں نہیں بیٹھا جا سکتا اور کلاسز کو اٹینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انصاف کے لیے آوازیں آج بھی لگ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کئی دنوں سے جو ہے پرنسپل ان کو باہر رکھ رہا ہے۔ یہ ایک جو ہے اس قسم کی جو باتیں اور اس قسم کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ان واقعات کے ذریعے سے اس ہندوستان کو، اس پیارے سے ملک کو جو ہے بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس پیارے سے ملک کے اندر جو ہے وقفے سے جو ہے مسلمان کے نام پہ مسلمان سیاست کرے تو ان کو دشمنی، اذان دے تو دشمنی، نماز پڑھے تو دشمنی، ٹوپی پہنے تو دشمنی، کہیں چہل قدمی کر لے تو دشمنی، کہیں کسی سے بات کر لے تو دشمنی۔ ایسی بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کو ہمارے جو سیکولر ہندو بھائی ہیں، جو پیار و محبت کی ذہنیت رکھنے والے ہندو بھائی ہیں، وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ لیکن بعض وہ لوگ جو کاروبار سے لگے ہوئے نہیں ہیں، جن کو کوئی تجارت نہیں ہے، جن کو کوئی کام اور دھندا نہیں ہے، انہوں نے اسی کو کاروبار سمجھ لیا، انہوں نے اسی کو اپنا دھندا سمجھ لیا کہ ملک کے اندر نفرت کی سیاست کی جائے، ملک کے اندر نفرت کے واقعات جو ہے کیے جائیں، ملک کے اندر جو ہے ایسی ایسی باتیں کی جائے کہ ایسے ایسے کام کیے جائے جس کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلے عام مسلمانوں کو قتل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی ایسے پروگرام میں شرکت کرنے والے گرفتار ہونے میں، گرفتار کیے جانے میں، کرنے میں ایک وقت لگ جاتا ہے، اور جو ہے ان کو محکمہ پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرنے میں سوچنے میں لگ جاتی ہے۔ اور وہ مجرم آج بھی کتنے جیلوں میں بند ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں، جن کا کوئی جرم نہیں، بلکہ 20 سال جو ہے وہ جیل میں رہ کر جب عدالت ان کو انصاف دیتی ہے تو وہ ان الفاظ میں ان کو جو ہے عدالت سے انصاف ملتا ہے کہ ان کا کوئی جرم، ان 20 سال جو جیل میں یہ رہے ہیں، 40 سال جیل میں رہے ہیں، ان 40 سالوں کے درمیان میں اس مسلمان قیدی، اس مسلمان ملزم، اس مسلمان مجرم، اس مسلمان جو ابھی اتنے سالوں تک مقید رہا ہے جیل میں، اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، لہذا اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر جو ہے عدالت ان کو انصاف دیتی ہے، اور وہ لوگ جو کھلے عام جرم کرتے ہیں، جن کے جرم کی ویڈیوز ہیں، جن کے جرم کی جو ہے ثبوت موجود ہیں، ثبوت حاضر ہیں، اور انہوں نے ببانگ دوہل یہ بات کہی ہے، انہوں نے محکمہ پولیس کو بھی دھمکایا ہے، ایسی باتیں ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگ جو ہے پولیس کی گرفت میں نہیں آتے اور جو ہے حکومت کی نظر میں نہیں آتے اور وہ ملزم قرار نہیں دیے جاتے۔ یہ ہندوستان کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی، ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ایسے کام کرتے رہیں اس ملک میں، جس ملک کی وجہ سے ہمارے باپ دادا جس طریقے سے آپس میں ایک چبوترے پہ مل کر بیٹھا کرتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کر حقہ پیا کرتے تھے، بیڑی پیا کرتے تھے اور چائے پیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو جو ہے ان کی زندگی ایک ہیلپ کرنے والی زندگی تھی، ایک
جو ہے ایسے لوگ تھے، کتنے ہندو بھائی تھے جنہوں نے اپنی زمینیں مسجدوں کو دیں، اور ایسے بھائی تھے جتنے جو ہندو بھائیوں نے دیہات کی ایک مسجد کو جو ہے انہوں نے حفاظت کی۔ ایسے واقعات جو ہے ہماری تاریخ میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے باپ داداؤں کی تاریخوں کو پڑھتے ہوئے، اس کو یاد رکھتے ہوئے، وہ پرانا ہندوستان جس کو برے دن کہے گئے اور ان دنوں کو اچھے دن کہلا کر جو ہے ہندوستان کے اور بھارت کے لوگوں کو بہکایا گیا، ہمیں جو ہے عقل کے ناخن لینا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا پیارا ہندوستان یہی ہے کہ اگر ہم اس جمہوریت کو باقی رکھیں، آپسی پیار و محبت کو باقی رکھیں، تو یہ ہندوستان سب کی نظر میں محبوب ہو سکتا ہے، اور ہمیں پرانا ہی ہندوستان اچھا لگتا ہے۔ یہ نئے آنے والے دن یہ اچھے نہیں، بلکہ کبھی اچھے ہو بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھارت اور انڈیا کے اندر کی جو نفرت کی سیاست اور نفرت کی باتیں جو ہے کی جا رہی ہیں، اس سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب